امام بخاری نے یہ ہمیں سبق دیا ہے کہ ہم نے اس مسائل کو کیسے حل کرنا ہے، کیسے ہم نے کتاب و سنت سے ان کا استنباط کرنا ہے۔ کتاب الاعتصام میں امام بخاری نے ایک کتاب بڑا عنوان یوں قائم کیا ہے، کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، اور اس کے ذیلی ابواب میں سے ایک باب قائم کیا ہے، الاحکام التی تعرف بالدلائل وما معنی الدلالہ وما تفسیرها۔ یہ احکام جو ہوتے ہیں نا، یہ مسائل جو ہوتے ہیں، یہ ضروریات جو ہوتی ہیں، یہ دلائل سے پہچانی جاتی ہیں، یہ دلائل کی محتاج ہیں۔ یہ اندھیرے میں تیر مارنا، اس سے حل نہیں مسائل ہوتے ہیں، آپ کو دلائل دینا ہوگی۔ دلالت کسے کہتے ہیں؟ دلالت کی تفسیر کیا ہے؟ دیکھیں نا، آپ ایک دعویٰ کرتے ہیں اور دعوے کو دلیل سے ثابت کرتے ہیں۔ البعرۃ تدل علی البعیر، یہ عرب کا محاورہ ہے۔ یہ بعیر، اونٹ، اس کی پہچان کیسے ہوگی؟ وہ اونٹ کی جو مینگنی ہوتی ہے وہ اگر نظر آ جائے، ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہاں اونٹ گزر کے گیا ہے۔ دلیل کی ضرورت ہے۔ وہ دلیل کیا ہو سکتی ہے جس سے ہم مسائل کا استنباط کریں؟ امام بخاری نے اس سلسلہ میں 2 حدیثیں پیش کی ہیں اس باب کے تحت۔ ایک یہ حدیث پیش کی ہے کہ گھوڑے 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو انسان ان کو رکھتا ہے اللہ سے ثواب لینے کے لیے، جو جہاد کے لیے باندھے جاتے ہیں، اللہ کے دین اور اللہ کے کلمے کو اونچا کرنے کے لیے رکھے جاتے ہیں۔ یہ گھوڑے باعث ثواب ہیں، اجر کا ذریعہ ہیں۔ اور کچھ گھوڑے ایسے ہوتے ہیں جو انسان اپنی ضروریات کے لیے رکھتا ہے اور دوسرے انسانوں کی ضروریات کو وہ پورا کرتا ہے۔ اور کچھ گھوڑے ایسے ہوتے ہیں جو فخر و غرور کے لیے رکھے جاتے ہیں اور اپنا روب و داب دکھانے کے لیے رکھے جاتے ہیں۔ یہ 3 قسم کے گھوڑے ہیں۔ کسی نے سوال کر دیا، یا رسول اللہ، یہ گدھوں کے بارے میں کیا ہے؟ اس کے بارے میں بتلائیے نا۔ آپ نے گھوڑوں کے بارے میں بتلا دیا، یہ 3 قسم کے ہوتے ہیں، باعث اجر و ثواب، انسانی ضروریات کے لیے اور فخر و غرور کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سوائے ایک آیت کے اور میں کوئی آیت نہیں پاتا ہوں جس میں اس کا جواب ہے، من یعمل مثقال ذرۃ خیر یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شر یرا، کہ جو ذرہ بھر بھی اچھا کام کرے گا وہ قیامت کے دن کھلی آنکھ سے اس کو دیکھ لے گا، جو ذرہ کے برابر برا کام کرے گا وہ قیامت کے دن اس کو کھلی آنکھ سے دیکھ لے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے عموم میں گدھوں کا جو خصوصی سوال تھا اس کو داخل کر کے یہ بتلایا کہ اگر کسی مسئلے کا علم نہ ہو تو وہ کسی آیت کے، کسی نص کے عموم میں اس کو داخل کر کے اس کا خصوصی حل کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک دلالت کی قسم ہے، اس کو دلالت شرعی کہتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث پیش کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے ماہانہ روٹین کے بعد جو غسل کرنا ہے مجھے اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، خذی فرصتم و مسکتن، ایک روئی کا ٹکڑا لو جس کو مسک اور کستوری لگی ہوئی ہو، فتوضئی بہا، اس کے ساتھ طہارت حاصل کرو۔ وہ بیچاری عورت، اس کو پتہ نہیں تھا کہ توضئی بہا اس کے ساتھ وضو کرو، طہارت کرو۔ وہ کہتے، کیف اتوضأ بہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اس روئی کے ٹکڑے کے ساتھ میں کیسے وضو کروں، میں کیسے طہارت کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شرم و حیا کے پتلے ہیں وہ فرماتے ہیں، سبحان اللہ فتوضئی بہا، اللہ کی بندی اس روئی کے ٹکڑے کے ساتھ وضو کرو، طہارت کرو۔ وہ بار بار پوچھتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہی جواب دیتے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کو سمجھ جاتی ہیں،
اس عورت کا بازو پکڑ کر وہ اندر لے جاتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ جہاں جہاں خون کے دھبے ہیں، داغ ہیں، یہ روئی کا خوشبودار ٹکڑا وہاں وہاں لگا دو تاکہ ناگواری ختم ہو جائے۔ یعنی وضو کا مطلب یہ ہے، یعنی وضو ہمارے معروف مانے تو یہی ہے کہ پانی کے ساتھ وضو کیا جاتا ہے، لیکن آپ نے ایک اور وضو متعارف کروایا ہے جو اس وقت عرف کے مطابق تھا، عقل کے مطابق تھا۔ اس کو کہتے ہیں دلالت عقلی اور دلالت عرفی۔ تو امام بخاری نے یہ ہمیں بتلایا ہے کہ نصوص سے ہم نے مسائل کو اخذ کیسے کرنا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا ہے، ہمارے اہل حدیثوں کی عام عادت یہی ہوتی ہے، جناب اس مسئلے کے بارے میں قرآن سے دلیل دکھاؤ، حدیث سے دلیل دو، عبارت ہو اس مسئلے کے ثبوت کے لیے۔ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ وہ اس مسئلے کی اس بات کے لیے کوئی عبارت لائی دے آپ کو۔ الحسن فاض على غصون الباب